والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات بجيل سب سے پہلے شعبان المعظم کی ان عظیم راتوں کی مناسبت سے، عظیم ایام کی مناسبت سے، آپ تمام زائرین کربلا اور زائرین نجف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. خصوصی طور پر یہ جو ایام ہیں، امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام، حضرت عباس علمدار اور حضرت سید الساجدین کے جو ایام ہیں، یہ خصوصی طور پر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ایام ہیں. ان ایام کے حوالے سے اور ان راتوں کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. خود یہ مہینہ جس کو ہم شعبان المعظم کہتے ہیں، اپنی حقیقت کے اعتبار سے بہت عظیم مہینہ ہے. جس طرح سے کچھ زمینیں باقی زمینوں پر برتری رکھتی ہیں، اسی طرح سے کچھ زمانے باقی زمانوں پر برتری رکھتے ہیں. کربلا، نجف، کوفہ، بیت المقدس، مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، یہ وہ سرزمینیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، اور ان زمینوں کی قدر و قیمت باقی زمینوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. خصوصاً وہ زمینیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا جن کو مدفن قرار دیا ہے، وہ زمینیں اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت ہی عجیب و غریب اہمیت رکھتی ہیں. یہ صرف زمین نہیں ہے، بلکہ اس زمین کا ملکوت سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے. عالم ملکوت اور اس زمین کے اس تعلق کی بنیاد پر ان زمینوں میں جب انسان جا کر عبادت کرتا ہے تو اس کی وہ عبادت باقی زمینوں کی نسبت بڑی مختلف ہوتی ہے، اپنے اثر کے اعتبار سے اور معنویت کے اعتبار سے. جس طرح سے ان زمینوں میں فرق ہے، اسی طرح سے زمانوں میں بھی فرق ہے. جیسے ہفتے کے 7 ایام میں جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے. مہینے کے سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو شہر اللہ کہا گیا ہے. تو یہ جو باقی 11 مہینے ہیں، کیا اللہ کے مہینے نہیں ہیں؟ تو پھر صرف رمضان المبارک کو کیوں شہر اللہ کا مہینہ کہا گیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی خاص پہلو ایسا ہے جس کی وجہ سے اس مہینے پر اس نام کا اطلاق ہوا، ورنہ باقی سارے مہینے بھی اللہ کے مہینے ہیں. اللہ ہی کی تخلیق کردہ وہ زمانہ ہے. وہ اسی طرح جس طرح سے شب قدر ہے، شب قدر باقی راتوں سے مختلف ہے اپنی خصوصیت کی وجہ سے، ورنہ باقی راتیں بھی اللہ کی ہیں اور وہ رات بھی اللہ کی ہے. تو اس لیے یہ بات ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس طرح سے زمانے مختلف ہو سکتے ہیں، اور کچھ زمانے، کچھ اوقات ایسے ہیں
جب ساری کی ساری رحمت کی برسات اس زمانے میں خاص طور پر اللہ کے محبوب بندوں پر ہوتی ہے اور دروازہ رحمت اللہ کی طرف سے کھلتے ہیں، اسی طرح سے بعض سرزمینیں ایسی ہیں جہاں پر ہمیشہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ جس سرزمین میں ہیں اس وقت، یہ وہ سرزمین ہے جس پر خصوصی طور پر اللہ کا کرم ہے، خصوصی طور پر۔ دوسرے لفظوں میں آپ ذرا غور کیجیے کہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ اگر نماز پوری پڑھنا چاہیں تو آپ کو مسافر تصور نہیں کیا جاتا دین کی تعلیمات کی روشنی میں۔ مکہ ہے، بیت المقدس ہے، کوفہ ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں، نجف امیر المومنین کی سرزمین ہے، امیر المومنین کا گھر ہے، لیکن وہاں پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے آتے ہیں تو اس قبے کے نیچے کا وہ جو حصہ ہے اس پر اس حکم کا ایسا اطلاق ہوتا ہے کہ احادیث نبوی اور احادیث ائمہ کی روشنی میں وہ زمین جنت کا وہ ٹکڑا ہے جہاں پر جب آدمی جا کر اس ذریعہ سے متوسل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی کوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اس زمین کی یہ خاص قدر و قیمت اور خصوصیت ہے، اور جہاں زمین کی خصوصیت ہے وہیں پر زمان کی خصوصیت دیکھیے۔ یہ جو اوقات ہیں، ان اوقات میں جس طرح سے شب قدر کی خصوصیت ہے، اسی طرح سے 3 مہینوں کا انتخاب کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ ان 3 مہینوں کا آغاز رجب سے ہوتا ہے، رجب سے آخر رمضان تک، رجب شعبان رمضان۔ رجب کو اس لیے اولیاء اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان روزے کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، مناجاتوں کے ذریعے سے، تہذیب نفس کے ذریعے سے، اپنے اعضاء اور جوارح پر کنٹرول اور عقل کی حاکمیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے کہ جب وہ شعبان المعظم میں داخل ہو سکے تو شعبان کی خصوصیات کو وہ حاصل کر سکے۔ یہ جو پہلا مہینہ ہے یہ سیڑھی ہے، زینہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص وہاں پر تہذیب کیے بغیر اس مہینے میں داخل ہو، وہاں پر اگر وہ مہذب نہ بن سکا، اس کے اندر پاکیت نہ آ سکی، تو پھر شعبان المعظم کی برکتوں سے وہ اس طرح کبھی بھی فیضیاب نہیں ہو سکتا جس طرح سے رجب میں اپنے آپ کو تیار کرنے والا انسان فیضیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دروازے بند نہیں ہیں، اس کے باوجود کہا گیا ہے کہ رجب پھر ایک اور چانس ہے آپ کے لیے۔ اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے آپ دیکھیے، آپ سوچو کہ کربلا میں ہے، اس لیے کربلا کو محور بناتے ہوئے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 12 مہینوں میں سے ہر مہینے میں یا کسی امام کی شہادت ہے یا کسی امام کی ولادت ہے۔ ایک مہینہ ایسا ہے جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، اور ایک مہینہ ایسا ہے جس میں کوئی ولادت نہیں ہے، اور ان دونوں مہینوں کا تعلق حسین ابن علی سے ہے۔ توجہ چاہیے، ان دونوں مہینوں کا تعلق حسین ابن علی سے ہے۔ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس میں کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے، کسی معصوم کی، اور اس مہینے میں ولادت کس کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ محرم اور محرم وہ مہینہ ہے جس میں شہادت امام حسین علیہ السلام کی ہے، اور اس پورے مہینے کے اندر کسی معصوم یا کسی امام کی کوئی ولادت نہیں ہے۔ یہ جو ولادتیں اور شہادتیں ہیں یہ اللہ کے حکم کی تابع ہیں۔ اللہ ارادہ کرتا ہے تو کوئی پیدا ہوتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے تو کوئی دنیا سے اٹھتا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کے وقت کا تعین بھی اللہ ان حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے، اور دنیا سے واپس بلانے کے وقت کا تعین بھی اللہ اس کی حکمتوں کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے۔
اور اللہ نے حسین ابن علی علیہ السلام سے متعلق 2 مہینوں کو ادھر شہادت کے حوالے سے اور ادھر ولادت کے حوالے سے صرف حسین ابن علی سے مختص کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اگر خوشی چاہیے تو محور حسین ہے، غم چاہیے تو محور حسین ہے۔ ان دونوں مہینوں کی جو حکمت ہے اس حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے غور کیجیے، آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ اپنے تقدس کے اعتبار سے عظیم ترین مہینہ ہے۔ اب ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، سب زیارتیں کر رہے ہیں، ہر شخص اپنے انداز میں کر رہا ہے۔ تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ جب امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ حضرت علمدار وفا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ جو آپ مانگتے ہیں، جو آپ چاہ کر وہاں پر عمل انجام دیتے ہیں، وہ عمل اور وہ دعا آپ کی روح کی عکاسی کرتی ہے، آپ کی فکر اور سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کی سوچ اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، جس کی سوچ کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا ہے اس کی دعائیں بھی اتنی ہی وسیع ہوتی ہیں، جس کی سوچ کا دائرہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کی آرزویں بھی اسی حساب سے چھوٹی ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے حوالے سے روایت ہے، امام صادق علیہ السلام نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ سروات ذرا دل سے اور خوشی کے ساتھ، چونکہ جشن کی محفل ہے، حضرت موسیٰ کو حضرت یوسف کے قبر کی تلاش تھی، حضرت یوسف کی قبر کی تلاش تھی، ڈھونڈتے رہے نہیں ملی، وہی آئی فلان جگہ بوڑھی عورت ہے، بہت زیادہ بوڑھی ہے، بالکل اس کے دانت گر چکے ہیں، پشمردہ ہو چکی ہے، زندگی کی آخری سانسیں دے رہی ہے، جا کے اس کے پاس جاؤ، اس کو معلوم ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گی اور وہ بتائے گی یوسف کی قبر کہاں پر ہے۔ حضرت موسیٰ تشریف لے گئے اس بوڑھی عورت کے پاس، کہا کہ میں موسیٰ ہوں اور اللہ نے مجھے بتایا کہ تمہیں معلوم ہے، تم ذرا مجھے بتاؤ یوسف کی قبر کہاں پر ہے۔ اس خاتون نے حضرت موسیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کا عرض کیا کہ یا موسیٰ، آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، بتا تو میں دوں گی لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر ان 3 شرطوں کو مانو تو میں بتاؤں گی، ورنہ نہیں بتاتی۔ فرمایا کہ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ کہا نہیں، پہلے آپ وعدہ کریں، اگر آپ نے وعدہ کیا پھر میں بتاؤں گی، اگر آپ نے وعدہ نہیں کیا تو پھر میں نہیں بتاؤں گی۔ سوچتے رہے اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، بتاؤ۔ کہا پھر پہلی میری شرط یہ ہے کہ مجھے جوان کر دو، مجھے جوان کر دو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ بہشت میں جہاں پر آپ ہوں گے وہیں پر میرا بھی گھر بننا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کو اب چونکہ وعدہ کر چکے تھے اس لیے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب آپ نے کہا ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے قبر یوسف کی نشاندہی کر دی۔ روایات کہتی ہے، روایات نبی کریم کی بھی روایت ہے، ائمہ اہل البیت کی بھی روایت ہے کہ میری امت کے لوگوں کم از کم یوسف کی امت میں سے اس خاتون کی فکر کے مطابق تو اپنی فکر بنا لو، اتنی زیادہ اتنی اونچی سوچ تو رکھو کہ تمہاری آرزو اعلیٰ ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جا کر نہ پھنسو، چھوٹی چھوٹی آرزو میں جا کے اپنی زندگی تباہ نہ کرو، چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں اپنے آپ کو فنا کر کے بڑی چیزوں سے محروم نہ رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چیزیں اللہ سے نہ مانگو، چونکہ روایت یہ بھی ہے کہ حتیٰ اپنے دسترخوان میں جو نمک ہے یہ نمک بھی اللہ سے مانگو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اپنی سوچ اتنی بلند رکھو، اتنی بلند رکھو کہ تمہاری زندگی کا ہدف صرف نمک بن کر نہ رہ جائے، اس اعلیٰ ترین ہدف کو سامنے رکھو۔
جب ہم اس سرزمین میں آتے ہیں اور اس سرزمین میں آنے کے بعد عبودیت اور بندگی بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کی رات کن کی رات ہے؟ حضرت عباس علمدار کی. حضرت عباس علمدار کی اپنی زندگی میں آپ دیکھیے ان کی سب سے بڑی آرزو کیا تھی؟ سب سے بڑی آرزو یہ کہ وہ اپنا خون اپنے مولا کے قدموں میں نچھاور کر کے ان کی رضا حاصل کر سکے. یہی ان کا سب سے بڑا کمال ہے, یہی ان کی سب سے بڑی آرزو تھی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف وہ کبھی بھی نہیں گئے. اس لیے ان کو علمدار وفا کہا گیا, اس لیے ان کو امام وفا کہا گیا. انہوں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی دن گزارے ان ایام میں خود معصوم کے بیٹے ہیں, خود امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں, لیکن زہرا کے دلبند کے مقابلے میں ہمیشہ اتنی خاضعانہ زندگی گزاری اور حسین ابن علی سے وفا کے میدان میں اتنی وفاداری دکھائی کہ آپ کی تمام تر دعاؤں اور تمام تر خواہشات کا محور و مرکز حسین کی رضا ہے. تمام تر دعاؤں کا مرکز, تمام تر مہر و وفا کا مرکز حسین کی رضا ہے. اپنی خواہشات کے اس عروج پر پہنچ کر جب ایک شخص کے اندر, ایک انسان کے اندر طاقت ہو, ایک انسان کے اندر شجاعت ہو, ایک انسان یہ سمجھتا ہو کہ میں بہت کم مدت اور کم ٹائم میں سامنے والے موجود لشکر کو تتر بتر کر سکتا ہوں, اور اس کے سامنے اس کے عزیز ترین افراد کی لاشیں پڑی ہوں, معصوم بچوں کی لاشیں پڑی ہوں, اپنے عزیز ترین جوانوں کی لاشیں پڑی ہوں, لیکن اپنے جذبات, اپنے اس گھمنڈ, اپنے اس یقین, اپنی اس طاقت اور اپنی اس جبروت کے باوجود اپنے وقت کے امام کے ارادوں کے سامنے اتنا حاضر ہو کہ امام کے اشارے کے بغیر پلک جھپکنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. اس سے زیادہ بڑا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, صرف شجاعت یہ نہیں ہے کہ ایک انسان 100 کو مار دے اور آپ اس کو فضیلت گنوائیں. بہت سارے اوقات میں کفار میں بھی, مشرکین میں بھی بڑے بڑے پہلوان گزرے جو بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو مارا کرتے تھے. شجاعت یہ ہے کہ انسان بہت بڑا کام کر سکتا ہو, دشمن کو تتر بتر کر سکتا ہو, لیکن اس کے باوجود اپنے اس محبوب ولی خدا کے اشارے کے سامنے سر تسلیم خم اس طرح سے ہو کہ اپنے دل کو بھی اس بات پر راضی کرے کہ میرا مولا چونکہ اس بات پر راضی ہے, اس لیے میں اسی کو اپنی رضا بنا دوں. بہت بڑا درجہ ہے, بہت بڑا درجہ ہے, چھوٹا درجہ نہیں ہے, بہت بڑا مقام ہے. تو یہ جو زائرین کا اس سرزمین کی طرف آنا ہے, اس میں انسان کبھی دولت مانگتا ہے, کبھی بیماریوں سے نجات مانگتا ہے, کبھی غربت سے نجات مانگتا ہے, کبھی پیسہ مانگتا ہے, کبھی شہرت مانگتا ہے, کبھی نوکری مانگتا ہے, کبھی چھوکری مانگتا ہے, بہت ساری چیزیں مانگتا ہے. ٹھیک ہے, مانگے, لیکن ان چیزوں کو پہلی ترجیح کبھی بھی قرار نہ. پہلی ترجیح کیا ہے؟ پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں جب جائیں تو ان سے کہیں کہ آپ ہمیں اس طرح کا بنا دیں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں. اگر ہم اس طرح کے بن گئے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں, اگر ہمارے اندر اس طرح کی روح آ گئی جس طرح کی روح کی تربیت وہ چاہتے ہیں, اگر ہم فکری حوالے سے اتنے بلند ہو گئے جتنے بلند وہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں, تو یقین جانے باقی ساری کی ساری چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوں گی, آپ کے اشاروں سے ساری چیزیں ہو جائیں گی. انسان جو بہت بلند مقام کے لیے خلق کیا گیا ہے, اس لیے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب ایک مومن ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ اللہ کے کل کے حکم میں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اذا اراد اللہ, جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے ہونے کا تو اس کا وہی ارادہ کافی ہوتا ہے, وہ چیز ہو جاتی ہے.
اللہ کے ارادے کا نام مومن ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے ارادے کا نام مومن ہے۔ اس لیے عام اسلام میں ہم سب ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں، لیکن جو اہل البیت کی اصطلاح ہے اس میں مومن بننا آسان نہیں ہے۔ اس میں مومن بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور بڑی ہی ان منزلوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ تو اب اگر ہم ایمان کے اس رخ پر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں تو پھر اہل البیت ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں، اہل البیت ہمیں بھٹکنے نہیں دیتے، اہل البیت ہم بھٹک بھی جائیں تو ہمارا ہاتھ تھام کر واپس ہمیں راہ پر لے آتے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہو، امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے نبی کریم کی حدیث ہے، حب علی، چونکہ آپ سرزمین عراق میں ہیں، نجف اور کربلا میں، تو اس لیے ذرا غور سے سنیے، حب علی حسنۃ لا تضر معها، آگے کیا ہے، سیئۃ، علی کی محبت وہ حسنہ ہے، وہ نیکی ہے جس کے آنے کے بعد لا تضر معها سیئۃ، کوئی گناہ اس شخص کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی والا چاہے کچھ بھی کرے اس کو چھوٹ مل گئی، کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ مایوس ہو جائیں گے، بھئی ہم نے تو گناہ کر لیا اب وہ ہمارا ہاتھ نہیں تھامیں گے، نہ وہ ہے نہ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں اہل البیت علیہ السلام کی محبت ہے، صرف امیر المؤمنین کا نام آیا ہے، لیکن امیر المؤمنین کے نام کا مطلب یہ ہے کہ اس علی کے نام میں فاطمہ بھی شامل ہیں، حسن بھی شامل ہیں، حسین بھی شامل ہیں، علی ابن الحسین بھی شامل ہیں، محمد ابن علی بھی شامل ہیں، صادق آل محمد بھی شامل ہیں، امام زمان تک باقی سارے ائمہ شامل ہیں۔ لہذا اگر ان کی محبت کہیں پر پیدا ہو جائے، یعنی کسی دل کے اندر، اس کے بعد وہ خطا کرے اور اس خطا کے بعد واپس پلٹے کس کی طرف؟ انہی ہستیوں کی طرف، تو پھر وہ جو اس کا گناہ، وہ جو اس کی خطا ہے، وہ خطا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان ہستیوں کی محبت ان خطاؤں کے ازالے کے لیے کافی ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں، نہ ہمیں پوری طرح سے چھوٹ دی گئی ہے کہ جو چاہو کرو اس لیے کہ علی کو مانتے ہو، اور نہ ادھر سے یہ کہا گیا ہے کہ پھر گناہ کرو تو بالکل مایوس ہو جاؤ، نہیں، دونوں نہیں ہے۔ اس بارگاہ میں جب آتے ہیں تو یہاں پر گناہوں کی تطہیر کی بارگاہ بھی ہے، چاہے وہ حضرت عباس علمدار ہے، چاہے وہ حضرت امام حسین ہے، گناہوں کی تطہیر کی بارگاہ بھی ہے اور روح کی تطہیر کی بارگاہ بھی ہے، روح کی نورانیت کی بارگاہ۔ روح کی اس نورانیت کی بارگاہ میں آنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ تشریف لا چکے، مجھے نہیں پتا آپ کتنے دن ہیں، اصل جب آپ کے پاس ہو تو فروعات کی طرف کم جائیں، اصل پر زیادہ زور دیں، اصل پر زیادہ توجہ مرکوز کریں۔ یہاں پر جب بھی ظاہرین آتے ہیں، اب عمران بھائی ناراض ہو جائیں اگر میں یہ بات کروں تو وہ اس بات پر بڑا زور ہوتا ہے کہ کہاں پر وہ شعر آیا تھا، ادھر جا کے شعر دکھاؤ، حضرت فضا سے منسوب جو ایک واقعہ ہے، کہاں پر حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی تھی، وہ جگہ دکھاؤ۔ دکھانے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، ٹائم لگائیں اس اصل کی بارگاہ میں جہاں پر سب کچھ موجود ہے، چاہے وہ امام حسین کی بارگاہ ہے، چاہے وہ حضرت عباس علمدار کی بارگاہ ہے۔ حضرت عباس علمدار امام حسین کی نسبت وہی مقام رکھتے ہیں جو علی نبی کی نسبت رکھتے تھے۔ اس لیے جس طرح سے احادیث میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو باب علم نبی کہا گیا ہے، نبی کے علم کا دروازہ، شہر نبی، شہر علم نبی ہے اور اس کا دروازہ علی ہے، اسی طرح سے باب حسین کا نام عباس ہے۔ لہذا روایات کہتی ہیں کہ جب کربلا آئے تو پہلے حضرت عباس کے پاس جائیں، ان سے اجازت لیں، وہاں پر زیارت کریں، اپنے آپ کو ان کے سپرد کریں، اس کے بعد وہاں سے ان سے اجازت لے کر پھر حسین ابن علی کی طرف جائیں۔
اس لیے کہ یہ جو دروازہ ہے اس سے گزرنے کے بعد انسان اس دروازے میں اس بارگاہ میں آسانی محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ ادھر وہ ہستی ہے جن پر خود امام حسین علیہ السلام کو ناز تھا، وہ ہستی ہے۔ سلوات دیکھیے وہ جو شرائط ہے وہ کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض اوقات ہم بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ جو سرزمین ہے جہاں پر اس وقت ہم ہیں، اب ہوٹل ہیں، بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ انچ انچ وہ سرزمین ہے جہاں پر حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل البیت کے باقی جوانوں اور بوڑھوں اور بچوں کے قدم زمین سے ٹکرائے ہیں۔ یہ وہ مقدس ترین سرزمین ہے۔ اس مقدس ترین سرزمین کا ایک ایک انچ مقدس ہے، ایک ایک انچ مقدس ہے۔ ایک زمانے میں کچھ اہل سنت کے بڑے لوگوں کو، کوئی 10-12 بڑے تھے پاکستان کے، ان کو لے کے یہاں پر آیا تھا۔ جب ہم کربلا پہنچے، پہلے ہم نجف گئے، نجف سے جب کربلا آئے تو رات کو ایک اچھے ہوٹل میں ان کو ہم نے ٹھہرایا۔ پھر میں نے ان سب کو جمع کر کے کہا بھی اب آپ کربلا پہنچ چکے ہیں، آپ جانے امام حسین جاتے ہیں، کمرے میں سوتے ہیں آپ کی مرضی، امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں آپ کی مرضی، دعا کرتے ہیں آپ کی مرضی۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، مکتب اہل البیت کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں وہ ان کو بتائی، اور اس وقت اب آپ جانے، آپ کی حسین شناسی جانے، آپ کی معرفت حسین جانے۔ میں فجر سے پہلے جب حرم پہنچا تو میں نے دیکھا سب کے سب بارگاہ حسینی میں بیٹھے گریا کر رہے تھے۔ جب ہم وہاں سے واپس ہوٹل آئے تو ان میں سے ایک صاحب، بڑے پیر پاکستان کے، بہت بڑے پیر، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے ایک طرف لے گئے، کہا کہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا بولیے۔ کہا کہ میری والدہ کا فون آیا، کہاں سے؟ پاکستان سے۔ انہوں نے پوچھا کہاں ہو؟ میں نے کہا کربلا میں ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا کربلا میں مولا کی زیارت پہ جاؤ، زیارت کرو، لیکن زیادہ دیر رکنا نہیں، نکل آنا، اور جب جانا داخل ہونا تو پھر جوتے پہن کر نہ جانا، ننگے پیر جانا۔ کیا پتا کون سی جگہ ایسی ہو جہاں پر میرے مولا کے قدم زمین پر لگے ہوں اور وہاں پر تم اس زمین پر اپنے پاؤں رکھ کر بے حرمتی کر بیٹھو۔ دیکھیے، ایک ہے یہ معنوی حوالے سے۔ میں ایک بہت بڑے عالم کے پشاور میں کسی پروگرام میں ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے گھر دعوت دی، خود اہل سنت تھے۔ جب میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے پھر اپنی پوری داستان سنائی۔ کہا میں 2 دفعہ گیا ہوں لیکن کبھی بھی کربلا میں نے رات نہیں گزاری۔ میں نے وجہ پوچھی، کہا کہ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں پر نبی زادے اور نبی زادیاں روئی ہیں، ماتم کیا ہے، خون بہا ہے، غم کی سرزمین ہے۔ وہ سرزمین ہے جہاں پر اہل البیت پر ظلم ہوا ہے اور وہ تڑپے۔ ایسی سرزمین میں میں کیسے سوؤں اور مجھے سکون کی نیند آئے؟ یہ کون کہہ رہا تھا؟ ایک بہت بڑا اہل سنت کا عالم۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ اہل البیت کی ولایت کو قبول نہ کریں تو یہ خود ایک بہت بڑا عالم ہے۔ یعنی بعض اوقات ہماری محبت ہوتی ہے لیکن اس ولایت کے دائرے میں جس کی تعریف اللہ نے کی ہے، رسول نے کی ہے، اہل البیت نے کی ہے، قرآن نے جس کو بیان کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ ولیکم یعنی ولی، تم لوگوں کا ولی۔ ولی کا لفظ ایک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ عہدہ، وہ منصب۔ ولی کا منصب ایک ہے لیکن شخصیات 3 ہیں۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور اہل البیت اولاد رسول میں سے یہ 12 ہستیاں ولی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی ولایت اللہ کی ہے اسی طرح کی ولایت محمد عربی کی ہے، اسی طرح کی ولایت اہل البیت علیہ السلام کی ہے۔ لہذا صرف محبت کافی نہیں ہے جب تک اس ولایت کے دائرے میں اللہ کے حکم کی اتباع میں ہم داخل نہیں ہوتے۔ صرف محبت کافی نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. لوگ کہتے ہیں ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کو بہت چاہتے ہیں. ان سے کہیے چاہنے کے معیارات ہیں. چاہنا صرف قلب کی ایک کیفیت کا نام نہیں ہے، اس کیفیت کے ساتھ ساتھ کچھ معیارات ہیں. ان معیارات کو دیکھو کہ کیا تمہارے اندر وہ معیارات ہیں یا نہیں ہے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، جو کچھ میں نے کہا وہ کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جس سے تمہیں روکا اس سے مضبوطی سے دور رہو، استحکام کے ساتھ. یہ ہے وہ معیار. اس لیے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم نے اس سلسلے میں اتباع کی تو پھر یقین جانو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یہ معیار اللہ نے بنایا، اسی معیار پر رسول اللہ قائم ہے، اسی معیار پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قائم ہے، اور اسی معیار پر باقی تمام اہل البیت قائم ہے. لہٰذا اگر ہم اس بارگاہ میں آنے کے بعد حقیقی معنوں میں یہاں پر جتنے بھی دن ہمیں ملتے ہیں ان ایام میں اگر ہماری روحیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں، ہماری زبانوں پر تالا لگ جاتا ہے، ہمارے کان غیبتوں سے، تہمتوں سے، جھوٹ سے پاک ہو جاتے ہیں، ہماری نگاہیں نامحرموں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہیں، ہماری سوچوں سے نامحرم اور گناہ کے عناصر ختم ہو جاتے ہیں، اور اپنی روح کو ہم اس سرزمین میں پاکیزہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس پاکیزگی کو لے کر اپنے گھر لوٹتے ہیں اور وہاں پر اس کو محفوظ بھی رکھتے ہیں اور دوسروں تک منتقل بھی کرتے ہیں، تو یقین جانیے آپ سے بڑا محبوب حسین اور کوئی نہیں ہے. چلو ان کے معیار یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہے. اس لیے بعض اوقات ہمارے یہاں جب کہا جاتا ہے ولادت ہے تو جشن مناؤ، یعنی ناچنا شروع کر دو، تالیاں کرنا شروع کر دو، کچھ منقبت پڑھو، اس پر جو ہے اٹھک بیٹھک کر لو. نہیں، یہ جشن نہیں ہے. جشن کیا ہے؟ آپ روح کے اندر سرور پیدا ہو، آپ کی روح نورانی ہو جائے، آپ کی روح کے اندر اطمینان خاطر پیدا ہو، یعنی آپ کی روح کا اضطراب ختم ہو جائے، آپ کے اندر کی بے چینی ختم ہو جائے، آپ کے اندر جو کھلبلی مچی ہوتی ہے وہ ختم ہو. اس طرح جس طرح سے پھیرے ہوئے سمندر کی طرح انسان کے اندر وہ گہرائی پیدا ہو جائے. اور یہ تب ہوتا ہے جب ہماری روحیں ان ہستیوں سے جڑ جاتی ہیں، اور یہ راتیں ان ہستیوں سے جڑنے کی راتیں ہیں. یہ راتیں ان ہستیوں سے جڑنے کی راتیں ہیں. یہ راتیں وہ ہیں جن میں اللہ کا فیض ہر دروازے سے ہم تک پہنچتا ہے. یہ راتیں وہ ہیں جب